آپ نے جو یہ کہا کہ قرآن نے صحابہ کی 3 کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 بطور دلیل پیش کی ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے مہاجر، انصار، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین و انصار کی صدق دل سے پیروی کی، اس میں تابعین بھی شامل ہو گئے۔ پہلے آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے خالص منافقین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ غور سے اس آیت کو سنیں جناب۔ قرآن پاک نے آیت نمبر 101 میں کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جنہیں مرزا جہلمی اپنی بددیانتی اور قرآن میں تحریف کا مرتکب ہو کر اس نے اس آیت سے بھی صحابہ کی کیٹاگری ثابت کی ہے۔ اس آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، یہ مدینہ کے کچھ لوگ یہ بھی منافق ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آس پاس ہیں، اور مدینے کے رہنے والے اور مدینے کے آس پاس جو رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں وہ بھی، اور کچھ مدینے کے لوگ وہ بھی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہے، لیکن مرزا نے اسے بھی صحابہ میں شمار کیا، صحابہ کی دوسری کیٹاگری ان لوگوں کو بنایا، لیکن یہودیوں کی طرح کچھ حصہ کتاب کا پڑھا اور کچھ حصے پر پردہ ڈال دیا۔ اس آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے انہوں نے، اور آیت کے دوسرے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ کہتے ہیں سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ہم ان کو ایک عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیں گے۔ بولیے جناب، کیا صحابہ کو اللہ دگنے عذاب سے دوچار کیا کرتا تھا؟ کیا صحابہ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ الیاذ باللہ، آپ نے آیت کا یہ حصہ چھوڑا، اس کو ترک کیا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اس دوسری آیت میں خالصتاً منافقین کا ذکر ہوا ہے، جو مدینہ کے ارد گرد مختلف دیہاتوں میں رہتے تھے یا مدینے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے لیے عذاب کا بھی ذکر ہے دنیا کے اندر، اور ان کے لیے عذاب عظیم کا ذکر ہے آخرت کے اندر۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو تیسری جماعت جس کو آپ نے تیسری کیٹاگری بنایا اور آپ نے اس میں اپنے طور پر تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ تیسرے کون ہیں جی؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خَلَطُوا عَمَلًا، انہوں نے ملے جلے عمل اور کام کیے، صالحاً عملاً صالحاً وآخر سیئاً، کچھ عمل انہوں نے اچھے کیے اور کچھ عمل انہوں نے برے کیے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ آیت نمبر 102 ہے جی۔
جس کو مرزا صاحب نے اصحاب پیمبر کی تیسری کیٹاگری بنایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ جملے بولے ہیں انہوں نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ، عمر ابن العاص اور مغیرہ بن شعبہ اس تیسری کیٹاگری میں شامل ہوتے ہیں۔ میں مرزا انجینئر سے اور مرزا انجینئر کے جتنے ساتھی ہیں یا اس کی تعریفیں کرنے والے ہیں یا اس کے علم کے قائل ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ تمام مفسرین جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی معتبر اور مستند تفسیر، 3 تفسیریں آپ پیش کر دیں، معتبر بھی ہوں، مستند بھی ہوں، جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ آیت نمبر 102 سے معاویہ، مغیرہ، عمر ابن العاص ثابت ہو رہے ہیں اور یہ مراد ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ بار بار اپنی محفلوں میں بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں، میں کسی بابے کو نہیں مانتا، بابے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ بابوں کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے۔ اگر بابوں کی بات معتبر نہیں ہے تو بابوں کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے والے کہ اس سے مراد معاویہ ہیں، مغیرہ ہیں اور عمر ابن العاص ہیں؟ یہ آپ نے قرآن کی معنوی تعریف کی ہے، اس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے، جتنے مفسرین ہوئے تقریباً اکثر مفسرین نے اس آیت نمبر 102 سے وہ صحابہ مراد لیے ہیں جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے ہماری رسیاں کھولیں اور ہمیں آزاد کریں۔ یہ صحابہ مراد ہیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی، چند دنوں کے بعد ہی ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور انہیں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ یہ ہیں وہ صحابہ، اور یہ جو ہے خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا ایمان لانا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا بدر، اود، خندق میں شامل ہونا، و آخر سیئا سے مراد ہے غزوہ تبوک سے بلا عذر ان کا پیچھے رہ جانا۔ یہ تفسیر کی ہے تمام مفسرین نے، اور آپ نے مفسرین سے ہٹ کر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اس سے مراد معاویہ ہیں، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ اس سے یہ لوگ مراد ہیں۔ آپ کوئی سے 3 مفسر پوری صدیوں میں ان سے کوئی مستند قول آپ پیش کریں، یہ میرا آپ پر قرض ہے۔ اگر آپ میرے اس کلپ کا جواب دیں گے اور آپ میں جرت ہوگی جواب دینے کی، تو پھر آپ پر قرض ہے میرا کہ آپ نے اس جواب میں آیت نمبر 102 کے سلسلہ میں مفسرین کے حوالے پیش کرنے ہیں کہ اس سے معاویہ، عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ مراد ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ جرت نہ ہو اور آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ آپ نے اصحاب پیمبر کے متعلق ایک بہت بڑی بات کی ہے اور آپ نے بہتان باندھا ہے۔ آپ نے صحابہ کو 3 کیٹاگریوں میں تقسیم کیا اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102 کا ذکر کیا، جبکہ 101 میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے۔ سورت حدید ہے،
27واں پارہ ہے، سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ کھولیے نہ اسے، کبھی قرآن کے اس حصے کو بھی کھولیے گا اور اسے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے گا۔ قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے۔ اللہ نے پہلوں کا مرتبہ پچھلوں سے بلند، بہت عظیم، بہت اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں کے متعلق کہا کلن وعد اللہ الحسنی، مقام ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، لیکن جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جنت کا وعدہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔